الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. بیک زباں باواز بلند الصلاة والسلام. تین آیاتن. پہلی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دوسری آیت الذین آمنوا وکانوا یتقون. تیسری آیت لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. پہلی آیت وچ ولیاں نشان ہے. دوسری آیت وچ اللہ نے نیک بندیاں نہیں پہچان ہے. تیسری آیت وچ اللہ نے نیک بندیاں نہ انجام ہے. پہلی آیت شان والی، دوسری آیت پہچان والی، تیسری آیت انجام والی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے بہت سارے مقامات اپنے نیک بندیاں نی گل کیتی، ولیاں نی گل چھیڑی ہے رب سونے اپنے قرآن پاک وچ. اور اس جگہ تے اللہ ذوالجلال نے، پروردگار عالم نے اپنے نیک بندیاں نی گل کرن تو پہلے فرمایا الا. الا حرف تنبیہ ہے. اس کا معنی ہے خبردار. کیا معنی ہے؟ خبردار. یہ جڑا خبردار ہونا ہے نا، یہ اپنے واسطے بھی ہونا ہے تے غیراں واسطے بھی ہونا ہے. رات نے ٹائم چوکیدار وسل لے کے گلی گلی کوچا کوچا آواز لاندا ہے اور آخدا ہے خبردار. اس دا یہ مطلب ہے چورو خبردار رویو، میں موجود ہاں جی. یہ کوئی لاوارس محلہ نہیں، یہ کوئی لاوارس مارکیٹ نہیں، یہ کوئی لاوارس دکانہ نہیں بھئی تسی آؤ تے چوری کر کے تے ٹر جاؤ. نہ، میں ہے وہاں. الا خبردار. تے اے خبردار چوکیدار نہ مالکاں واسطے بھی ہونا ہے. بھئی بالکل پکے ہی لمے نہ پہ رہے ہو، بالکل ہی لمے نہ پہ رہے ہو. بھئی چور آوے تے لٹ کے لے جائے تے توانوں پتہ ہی کوئی نہ ہوئے. اے خبردار اپنوں کے لیے بھی ہوتا ہے، غیروں کے لیے بھی ہوتا ہے. ہن مینوں نہیں پتا کون بولے گا اگلے فکرے تے. اللہ کریم نے ولیاں دی گل کرن تو پہلے الا کہہ کے دنیا نو دسیا ہے خبردار رویو. اے عام بندے نہیں، میرے نیک بندے، اے میرے دوستن، اے میرے ولین، اے میرے دوستن، اے میرے ولین، اے میرے یارن. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو تو یہ جو بڑے بڑے کھمبے ہیں، ان کے اوپر بڑی ہیوی وولٹیج بجلی کی ٹرانسمیشن گزر رہی ہوتی ہے. آپ کبھی دیکھیں کسی کھمبے پہ جا کے، او کھمبے نہیں جڑے گلیاں محلے چ، او کھمبے جڑے بڑے کھمبے جنہاں تے بڑیاں بڑیاں تاراں گزر رہی ہونیاں. کھمبیاں تے لکھیا ہوندا ہے، سرخ رنگ دا بورڈ لگیا ہوندا ہے اور لکھیا ہوندا ہے ڈینجر. یعنی کہ جو بندہ اس ٹرانسمیشن میں چلنے والی تار کو چھیڑے گا اس کی جان چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بلا تشبیہ و مثال قرآن مجید وچ جتھے ولیاں نشان نہ بورڈ لایا نا، قرآن مجید وچ اللہ سونے جتھے ولیاں نشان نہ بورڈ لایا نا، اتے لکھیا ہے الا خبردار
یہ مطلب ہے کوئی تار نو چھیڑے گا تے جان چلی جائے گی، تے میرے یار نو چھیڑے گا تے ایمان چلا جائے گا۔ الا خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا میرے جڑے ولی، ولی نہ مطلب ہے دوست، ولی نہ مطلب ہے مددگار، ولی دا مطلب ہے قریبی۔ میرے جڑے یارن، میرے جڑے دوستن، میرے جڑے قریبین، انہاں نو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ علماء فرماندے ہیں خوف ہوندا ہے دنیا دا تے حزن ہوندا ہے آخرت دا۔ نہ انہاں نو دنیا نہیں کسی گل نہ خوف ہے، نہ آخرت والے دن انہاں نو کسی گل نہ غم ہوئے گا۔ اور ولی ہونے کونن؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جڑے مومن اور متقی۔ ولی کی پہلی نشانی ہے کہ وہ ایماندار ہو۔ کوئی یہودی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی عیسائی ولی، بولتے جائیں، کوئی ہندو ولی، کوئی سکھ ولی، کوئی مجوسی ولی، کوئی سابی ولی، کوئی بدھ مت ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے لیے پہلی نشانی یہ ہے کہ ایماندار ہو، مومن ولی ہوگا۔ دوسری نشانی فرمایا یتقون، پرہیزگار ہوئے گا، پرہیزگار ہوئے گا، متقی ہوئے گا، اللہ کو ڈرن والا ہوئے گا، اللہ دی خشیت ادھے دل دے اندر ہوئے گی۔ دنیا والے جب سو جائیں تو ولی مصلے پہ کھڑے ہو کے خدا کی بارگاہ میں رو جائیں۔ دنیا والے جدوں سو جائیں، اللہ والے مصلے تے کھڑے ہوں کہ خدا دی بارگاہ دے اندر رو جائیں۔ ہاں ہاں ہاں، آئے ہائے، ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ آئے ہائے، اللہ والے، دنیا والے سو جائیں، اللہ والے خدا کی بارگاہ میں رو جائیں۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مدانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ میرے دوستو اور گرامی قدر حضرات، قرآن مجید دیاں انہاں آیتاں نو اج دے جمعے وچ میں تاں پڑھیا ہے کہ اے جڑا مہینہ ہے نا رجب دا، اس وچ بڑیاں یاداں۔ اس ایک یاد اے ہے سلطان الاولیاء، سلطان الہند، خواجہ غریب نواز، جنہاں دا ذکر 2 جمعے پہلے میں شروع کیتا سی لیکن کسی وجہ تو موقوف کر دیتا سی، آج پھر پورا کر دئیے انشاءاللہ۔ حضور دی بارگاہ چوں اے مقام اور شان ملیا کہ اللہ دے محبوب نے فرمایا معین الدین جا، ہم نے تجھے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ انگریز بر صغیر میں تقریباً 100 سال تک مقیم رہا، اور انگریزوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے ہندوستان میں دیکھا ہے 2 قبریں لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہی ہیں، ایک اورنگزیب عالمگیر اور دوسرا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری۔ اورنگزیب کے بارے میں اس کا خیال کہاں تک درست ہے میری اس بات سے بحث نہیں ہے، لیکن میں خدا کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج بھی خواجہ غریب نواز ہندوستانیوں کے دلوں پہ حکومت فرما رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، باپ بچپن دی دہلیز تے قدم رکھیا تے باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا۔ جائیداد وچ ابا جان نے 2 چیزاں چھوڑیاں، ایک باغ اور ایک چکی۔ ابا جان دے جان تو بعد آپ باغ دی رکھوالی کر دین، دی گوڈی کر دین، چکی چلا دین، گھر دا گزر بسر ہوندا ہے۔ ایک دن دا ذکر ہے
کہ آپ اپنے باغ دے اندر موجودن، سخت گرمی ہے، دھوپے گوڈی کر رہے ہیں، اچانک اللہ دے ایک نیک بندے کلندر دوراں حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ مصلی لے کے تے باغ دے اندر داخل ہوئے۔ مصلی ایک بوٹے دے نال بچھایا تے ٹول آ کے بہ گئے، گردن جھکا کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا، اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیتا۔ آپ دی نگاہ پئی دیکھیا، اپنی قسمت تے بڑا مان آیا، بڑا فخر آیا کہ زہ نصیب اللہ دا ایک نیک بندہ میرے باغ دے اندر آ گیا ہے۔ آپ اٹھے، وہ جڑا کھرپا شرپا سی اتھے ہی چھوڑیا تے سدھے چلے گئے حضرت ابراہیم کندوزی دی بارگاہ دے اندر، سلام کیتا۔ اللہ دے ولی نے گردن اٹھائی، سلام دا جواب دیتا تے لباں تے مسکراہٹ آئی۔ آپ دے دل وچ خیال آیا کہ اللہ نہ نیک بندہ میرے گھر آ گیا ہے، میرے ویڑے آ گیا ہے، تھکے ماندے مسافرن کیوں نہ انہاں دی خدمت کراں۔ ایک انگوراں دا خوشہ توڑیا، مٹھے انگور توتا برتن وچ پایا تے حضرت صاحب دی بارگاہ چ لے آئے اور عرض کیتی، سرکار میں مٹھے انگور لے کے آیا، یہ قبول کرو تے انہاں نوں تناول فرماؤ۔ حضرت خواجہ ابراہیم کندوزی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، وقت دا ولی، وقت دا کلندر، آپ نے اپنی گردن نو اٹھایا تے معین الدین دے چہرے وال تکیا تے نالی لباں تے مسکراہٹ آ گئی، دو چار دانے انگوراں دے کھادے تے پھر اپنی گردن جھکا لئی تے پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا تے چند لمحیاں تو بعد فرمایا، معین الدین ادھر آئیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، بچپن دا زمانہ ہے، آپ وقت کلندر، وقت ولی حضرت ابراہیم کندوزی دی بارگاہ دے اندر آ کے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنے بغل تلنے کپڑا لپیٹیا ہویا باہر کڑیا، ایک لقمہ کڑیا، مونچھ پایا، چبایا، اپنے ہاتھ تے رکھ کے فرمایا، معین الدین اس لقمے نو کھا لے۔ خواجہ غریب نواز معین نے یہ نہیں سوچیا جھوٹا لقمہ میں کیویں کھاواں، اپنی قسمت تے مان آیا، فخر آیا، آپ نے اس لقمے نو چبایا۔ آپ فرماندے نے، لوگو اجے حلق تو لقمہ تھلے نہیں گیا، میرے سارے پردے ہٹ گئے، اور جناب والا میرے سارے پردے ہٹ گئے اور دل دی دنیا روشن ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کندوزی نے مصلی اٹھایا، اللہ دا ولی باغ چو باہر چلا گیا تے معین الدین دا حال اے ہو گیا، دنے بھی روندن، رات بھی روندن، صبح بھی روندن، شام بھی روندن، اور دیوانے ہو گئے، اور اللہ دے عشق نے جوش ماریا، مصطفیٰ کریم دی محبت عروج تے چلی گئی۔ آپ نے سارا کچھ چھوڑیا، باغ بھی چھوڑیا، چکی بھی چھوڑی، دیوانہ وار اپنے گاؤں نو چھوڑیا، رشتہ دارہ محلے والیاں نو چھوڑ کے چلیں گئے۔ کسے آکھیا جوانہ کے ہو گئی، آپ نے فرمایا وہ لگا کے آگے چلے گئے، وہ لگا کے آگے چلے گئے، وہ لگا کے آگے چلے گئے، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، وہ لگا کے آگے چلے گئے، وہ لگا کے آگے چلے گئے، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، وہ لگا کے آگے چلے گئے، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، تیرے نقش پاکی تلاش میں، تیرے نقش پاکی تلاش میں، وہ لگی ہوئی ہے رکی نہیں۔ اللہ، آپ مصلی اٹھا کے چلے گئے،
تے پچھو دیوانہ کر گئے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری نو آپ نے باغ بھی چھٹیا، وہ چکی بھی سٹی اور سفر شروع کر دیتا۔ چلدیاں چلدیاں حجاز مقدس پہنچے، عمرہ فرمایا، چند دن مکے دے اندر قیام فرمایا، مکہ پاک دی حاضری دے کے آپ مدینہ شریف چلے گئے، چند دن اتھے قیام فرمایا، سرکار دی بارگاہ حاضری پیش کی تھی، اتھوں آپ نے سفر شروع کیتا تے بغداد چلے گئے۔ غوث پاک حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے اندر نجف اشرف چلے گئے، کربلائے مولا چلے گئے، مشائخ نال ملاقاتاں ہوئیاں، خراسان دے علاقے دے لوگاں نال ملے، اتھوں چلدیاں چلدیاں آپ ملتان آ گئے۔ ملتان پہنچے تے ایک دن رات دے اندر خواب وچ حضور دا دیدار ہویا، فرمایا معین الدین چر نہ لائیں تے اٹھ کے بہ جا، اساں تینوں ہندوستان دا بادشاہ بنا دیتا۔ ملتان دے مشائخ نال ملاقاتاں کیتیاں اور ہندوستان دیاں بولیاں سکھیاں، زباناں سکھیاں، تہذیب و تمدن تو واقفیت اختیار کی تھی، اور پھر چلدیاں چلدیاں آپ لاہور تشریف لے آئے۔ لاہور آ کے سب تو پہلی حاضری داتا صاحب دی بارگاہ پیش کی تھی۔ داتا صاحب کے قدموں میں آج بھی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی چلہ گاہ موجود ہے۔ جن حضرات نے داتا صاحب کا مزار دیکھا ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے، اور میں حیران ہونا کہ داتا صاحب کے مزار کی دائیں طرف بھی جگہ ہے، بائیں طرف بھی ہے، سرانے بھی ہے، لیکن خواجہ غریب نواز نو اور کوئی جگہ نہیں ملی۔ اگر ملیں تے داتا دے قدم ملے۔ داتا کے قدموں میں آپ نے چلہ فرمایا، اور جب چلہ کر کے اٹھے تو اپنی پگڑی کو سر سے اتار کے گلے میں ڈال لیا، اور خواجہ صاحب کی قبر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ آج بھی یہ شعر داتا صاحب کے مزار کے سامنے تحریر ہے۔ گنج بخش کا مطلب کیا ہے؟ خزانہ بخشنے والا۔ گنج کہتے ہیں خزانے کو، بخش کہتے ہیں بخشنے والے کو۔ خزانہ بخشنے والا، خزانہ بخشنے والا، یہ عقیدہ خواجہ غریب نواز کا ہے۔ میں اس ملا کی بات نہیں سنا رہا جو مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگاتا ہے کہ جو انگوٹھے چومے وہ مشرک ہے، جو نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھے وہ مشرک ہے، جو 11ویں کھائے وہ مشرک ہے، جو میلاد کا جلوس نکالے وہ مشرک اور بدعتی ہے۔ میں کسی ایسے ملا کی بات نہیں سنا رہا جو مسلمانوں کو کافر اور مشرک بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ میں اس ولی کی بات سنا رہا ہوں جس نے 90 لاکھ ہندوؤں کے گلے سے غلامی کا پٹا اتار کے مصطفیٰ کی محبت کا پٹا ڈال دیا۔ میں خواجہ غریب نواز کی بات سنا رہا ہوں، میں معین الدین چشتی اجمیری کی بات سنا رہا ہوں، اور یہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے اس مہینے کی نسبت ہے خواجہ صاحب سے، اس لیے میں نے اس اللہ کے نیک بندے کی بات آپ کو سنانا شروع کی ہے۔ میرے گرامی قدر حضرات، آپ اٹھے اور فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخش خزانہ بخشنے والے، ناقصارا پیر کامل، ناقص لوگوں کے لیے پیر کامل اور کامل لوگوں کے لیے رہنما۔ یہ عقیدہ ہے خواجہ غریب نواز کا، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین چشتی اجمیری کا۔ گرامی قدر حضرات، علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری اسی لیے جب خواجہ صاحب داتا صاحب کے مزار پہ آئے تو آپ نے فرمایا، معین الدین سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہ حرم۔ آپ فرماتے ہیں داتا صاحب آپ کی شان بڑی نرالی، آپ کی قبر معین الدین سنجری کے لیے حرم کا رتبہ رکھتی ہے۔ اور آگے علامہ اقبال نے اپنا خیال پیش فرمایا، اپنا نظریہ، اپنا ایمان عقیدہ پیش فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، خاک پنجاب دمے اون زندہ گشت، صبح ما از مہر اون تا بندہ گشت۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں،
داتا صاحب یہ پنجاب کی سرزمین میں جو رونقیں ہیں یہ آپ کی قبر کا صدقہ ہے، آپ کے مزار کا صدقہ ہے، آپ کے مزار کا صدقہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مصور پاکستان علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری فرما رہے ہیں خواجہ صاحب لاہوروں چلیں اجمیر پہنچے، اے او زمانہ سی جدوں شہاب الدین غوری نو شکست ہو چکی سی، سلطان محمود غزنوی دا ریاست اور سلطنت دا انتظام کمزور ہو چکیا سی، بڑے بڑے بادشاہ جرنیل مسلمانہ دے آئے لیکن انہوں نے شکست ملی۔ پرتھوی راج کے پاس 2 لاکھ کا لشکر تھا اور شہاب الدین غوری دے کول 12,000 دا لشکر سی۔ شہاب الدین غوری پریشان ہے کہ بار بار میں ہندوستان تے حملہ کیتا ہے مینوں کامیابی نہیں ملی۔ اے او زمانہ سی کہ غزنوی دا اقتدار غروب ہو رہا سی، ہندوستان دے اندر ہندوؤں تے سکھاں نے اپنی ریاستاں علیحدہ کر لیا۔ شہاب الدین غوری 2-4 حملہ کرن تو بعد پریشان ہے، میں قربان جاواں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین نے 40 درویشاں نال لے آؤ، مصلی لے آؤ، اجمیر اس میدان دے اندر آ کے مصلی پایا جتھے پرتھوی راج دے اٹھ بندے سن۔ نماز دا وقت ہویا، آپ ایک ٹیلے تے کھڑے ہو گئے، انگلیاں کان وچ پائیاں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑے چر بعد ہندوستان دے در و دیواراں نے اذان دی آواز سنی۔ پرتھوی راجا اپنے محل دی چھت تے چڑھیا تے انہیں آکھیا یہ اذان دی آواز کدھروں آ رہی ہے؟ دور نظر آیا 40 درویش دو زانو بیٹھے تے اللہ دا ایک ولی نورانی چہرہ وہ اگے بیٹھے ہے۔ اذان انہیں پڑھی، سپاہیاں نو جا کے آہدا ہے بابے نو اٹھا لو اتھو جلدی کرو۔ ایک سپاہی آیا تے بڑے غصے وچ آ کے آہدا ہے او بابا تو کتھوں آ گئے ہیں؟ اٹھ تو تینوں پتہ نہیں اے راجے دے اٹھاں دے بہن دی جگہ ہے، اٹھ تو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے زمین بڑی وسیع ہے، راجے نے اٹھ کسے اور پاسے بہ رہا سن، انہوں اتھے ہی بہنا جتھے میں بیٹھے ہیں، او جاؤ یار اپنا کام کرو، فقیر نو تنگ نہ کرو۔ آدھا اٹھ بابا اتھوں۔ اللہ دے ولی نو جلال آیا، فرمایا چلو اسی تے اٹھ جاواں گے، شاید راجے دے اٹھ پھر نہ اٹھ سکن۔ بڑا معنی خیز جملہ سی آپ دا، ہندو نو سمجھ نہ آیا بھائی بابا کیا آہ گیا ہے؟ فرمایا اسی تے فقیر لوگ ہاں اٹھ جاواں گے، شاید راجے دے اٹھ بہ جاون تے پھر اٹھ نہ سکن۔ خیر آپ نے اپنا مصلی اٹھایا، آنا ساگر تالاب دے دریا کنارے جا کے پا لیا، اتھے اللہ اللہ شروع کر دیتا۔ آئے جناب لو جی پھر بابے دے راجے دے اٹھ آئے، وہ آ کے میدان دے اندر بیٹھے، پھر ایسے بیٹھے کہ اٹھ نہ سکن۔ انہاں بڑا ہی وصل آیا، بڑے ہی حربے کیتے تے بڑے ہی ہیلے لائے، لیکن اٹھ بہ گئے تے اٹھن دا نام لون جنگل دی اگ دی طرح یہ خبر پورے علاقے دے اندر پھیل گئی کہ راجے دے اٹھ بہ گئے نے تے اٹھ دے نہیں پے۔ ایک درباری کو تھوڑا سمجھدار سی، آہدہ بادشاہ اگر ناراض نہ ہوئے نا تے جس وقت بابے کی ٹھالیا سی نا تے انہیں اٹھ دیں آکھیا سی اسی تے اٹھ جاواں گے، شاید راجے دے اٹھ نہ اٹھ سکن۔ مینوں جڑا نا خیال اے پیا چھٹی اس پہ آدھی ہے کہ بابے نہیں کوئی کمال ہی تے راجہ آہدا ہے کوئی لگدا ہے اللہ دا نیک بندہ ہے تے بڑا کوئی کمال والا بندہ ہے، جاؤ جا کے وہ دے کول معافی منگو، ایویں پریشان ہوئے ہو۔ وہ سپاہی آپ دے کول آیا، آ کے آہدا ہے بابا جی پھر مہربانی کرو معافی منگن آیا تے تساں ہی آکھیا سی بھئی اسی تے اٹھ چلے ہاں لیکن شاید راجے دے اٹھ نہ اٹھ سکن تے مہربانی کرو تے انہاں اٹھاں نو اٹھا لو۔ تے آپ نے مسکرا کے فرمایا اٹھاں نو تے اٹھا دیاں گا تساں بہنا ہے؟ آدھا لے او بابا واسطہ آئی بھگوان دا سانو کے لوڑ بہن دی، اٹھاں نو اٹھا۔ آپ نے اٹھا دیتا۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، اذان دا وقت ہویا تے آپ اللہ اکبر کھڑے ہو گئے دوبارہ ٹیلے تے اور اذان پڑھنا شروع کر دیتی تے
بادشاہ اپنے محل تے پھر چڑھیا، یہ اذان دی آواز اس کو اچھی نہیں سی لگتی۔ اذان کی آواز مومن کو اچھی لگتی ہے، کافر کو اچھی نہیں لگتی۔ آج جو ہے نا، جو کہا جاتا ہے کہ مسجد کے سپیکر تھوڑے کم کر دیں، اذان کی آواز بلند آواز سے نہ دیا کریں، اتنی آواز ہوئے کہ مسجد کے اندر ہی رہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اذان کی آواز سن کے کبھی مومن غضبناک نہیں ہوتا، منافق اور کافر غضبناک ہوتا ہے۔ لہذا مومن کو اذان کی آواز جہاں بھی سنائی دے مومن خوش ہوتا ہے، اور منافق اور کافر غضبناک ہوتا ہے۔ آپ نے اذان کی آواز دی، وہ راجہ پرتھوی پھر اپنے محل کی چھت پہ چڑھا۔ سپاہی نو آخدا ہے بابے نے تسا منع نہیں کیتا، ڈکیا نہیں بابے نو، پھر پہ بانگا پڑدا ہے۔ سپاہی پھر آیا، انہاں آکھیا بابا اگے تے تینوں اساں چھوڑ دیتا ہے، تے ہن بادشاہ دا آرڈر ہے بھی دفعہ 144 نافذ ہو گیا۔ مارشل لا لگ گیا، اذان نہ دیں۔ اس تو بعد رو کے عرض کی تھی مولا میں تیرا نام تے نہیں لیا نا، میں تے اپنا نام تے نہیں لیا، میں تے تیرا نام لیا۔ مولا تیرے نام تے پابندی؟ آواز آئی معین الدین، آہا معین الدین۔ اگر اذان اپنا نام روکنا ہوندا، اپنے نام تے پابندی لانی ہوندی، پابندی لگنی ہوندی، اسی مدینے دے تاجدار اپنے محبوب نو مدینہ پاک نہ بیچ دے۔ سونیا سارے فنا ہو جان گے، مر جان گے، تیرے خدا دا نام ہی رہے گا، تیرے مصطفیٰ دا نام ہی رہے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا عرض کیتی مولا اپنا نام تے نہیں لیا، نہ تیرا نام لیا، تیرے نام تے پابندی لگ رہی ہے۔ فرمایا پابندی لگنی ہوندی اسی اپنے محبوب نو مدینے نہ بیچ دے، تے تینوں بادشاہ بنا کے اسی ہندوستان نہ بیچ دے۔ گھبرا نہیں ذرا ایک ہوندا کیا ہے۔ چند دن گزرے اللہ دا کرنا سایا، راجے دے کان وچ درد ہو گیا، اتنی سخت تکلیف ہوئی۔ حکیم آ گئے، طبیب آ گئے، ڈاکٹر آ گئے، سارے عاجز آ گئے، بڑا انہاں وس لایا۔ راجہ آخدا میں تے پیا مردہ جے، میرے تے کوئی دارو نہیں پیا اثر کردہ جے، او کو کرو کچھ کرو میرا، میں مر جاواں گا۔ ایک درباری آخدا ہے بادشاہ راجہ جی تواڈی حالت تک کہ نہ بڑا ترس آ رہا ہے، اگر اجازت دیو تے بابے کول جاواں۔ آنا میں مر جاسا، میں مر جاسا جے بھگوان دا نا جے، کچھ نہ کچھ کرو، کچھ نہ کچھ کرو، جاؤ بابے نو جا کے محنت مارو۔ ایک سپاہی آیا تے آ کے آخدا بابا تو اتھے نہ نہیں، باہروں آیا ہے پرونا ہے، تے باہر نے علاقے نے لوگوں کو بہت ساریاں چیزاں ہونیاں، راجے نے کان میں بڑی سخت تکلیف ہو گئی ہے، تے تیرے کول کوئی جنتر ہے، تیرے کول کوئی منتر ہے، تیرے کول کوئی ہے دارو دوا؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا الحمدللہ میرے کول علاج ہے۔ ہاتھ بن کے آدھا بابا
مہربانی کر تے راجہ پہ مردئی آ تے کوئی دوا دارو کر. خواجہ غریب نواز فرماندے نے میں چل پیا. چلدیاں دل دے اندر خیال آیا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کراں، درود پڑھ کے دم کراں، سورہ بقرہ دیاں ابتدائی آخری آیتاں پڑھ کے دم کراں. لیکن مینوں کسے نے کن دے اندر آ کے کیا معین الدین تو اللہ دی کلام دے اندروں جو پڑھیں گا خدا شفا دیں گا، لیکن اج کوئی اور نہ پڑھ، اج اوہی پڑھ جدے تے پابندی لگی ہے. اذان پڑھ جا کے راجے دے کن دے اندر. آپ قریب آئے آدن کتھے راجہ؟ سپاہی آدھا او پیا مردئی بابا مہربانی کرتے بھگوان دنائی کوئی جنتر پڑھ، کوئی منتر پڑھ، کوئی دوا دارو دے ساڑھا راجہ ٹھیک ہو جائے. آپ نے وضو فرمایا، راجے دے قریب آئے، اپنا چہرہ مبارک دے کن دے نیڑے کیتا اور انگلیاں کن وچ پا کے اپنی ولایت دی جلالی آواز دے اندر فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ دی آواز کان وچ آئی نا تے فٹ اکھاں کھول کے تے تکن لگ گیا. آتا ہے یہ کی پیا کرنا ہے؟ یہ تے میرے ترم دے خلاف ہے. فرمایا ترم نے خلاف ہے یا نہیں؟ میرے کول تے اے ہی آئی. اے دس ایک واری اللہ نہ نام لیا ہے، سچی گل دسی تھوڑا فائدہ ہویا ہے؟ مٹھا جا سر تھلے کر کے آدھا ہے ہاں فائدہ ہویا ہے. آئے. دوسری بار آپ نے دوبارہ اللہ دا نام لیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جدوں اس کلمے تے پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، کلام ربانی ہوئے زبان فریدانی ہوئے، کلام ربانی ہوئے زبان فریدانی ہوئے تے پھر کیوں اثر نہ ہوئے؟ جدوں اللہ دے پاک نبی دی شہادت دی گواہیوں دے کان اندر دتی تے او راجہ بابا جی نو آدھا بابا جی بالکل میں ٹھیک ہو گیا، اس طرح لگ رہا درد ہے ہی کوئی نہیں. آپ نے اذان مکمل کی تھی، چلے گئے. پھر انا ساگر تالاب دے کنارے جا کے ڈیرا لا لیا، پھر بہ گئے. چاندی لمحے گزرے تے راجے دا سپاہی آ کے آخدا ہے او بابا اتھے کیا لوڑنا ہے؟ تینوں آکھیا جے ہے بھئی یہ علاقہ چھوڑ دے. پورا ایریا راجے دا ایریا ہے، پرتھوی راجے دا. آج یہ جو پرتھوی ہے نا اس کے نام پہ ہندوستان نے ایک میزائل بھی بنایا ہے. یہ اصل میں شہاب الدین غوری اور جو پرتھوی کی لڑائی ہوئی تھی یہ اس کی یاد ہے جو آج ہندوستان کے پاس میزائل ہے پرتھوی. جب انہوں نے پرتھوی بنایا نا تے ساڑھے کول ایک ڈاکٹر سی جہدا نام سی ڈاکٹر عبدالقدیر خان. انہوں تاریخ پتہ سی ہندوستان دی. اس آکھیا لو جی پھر تواڈے کول پرتھوی تے ساڑھے کول آیا جے پھر غوری. وہ غوری میزائل جب سے آیا نا مجھے یاد ہے کسی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑے متعصب آدمی ہیں. تے آپ نے آکھیا سی دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں دی قبر تے رحمتہ فرمائے. فرمایا تینوں میرے کس عمل تو تعصب نظر آیا؟ آدھا جناب انہاں پرتھوی بنایا ہے تے پرتھوی تے انہاں دا چونکہ ایک مذہبی سلسلہ ہے اس بنیاد تے انہاں نے اپنے اس راجے پرتھوی دے نام تے پرتھوی میزائل بنایا ہے. تے تسی تو مسلمان ہو تساں نے غوری کیوں بنایا ہے؟ یہ مطلب ہے تساں تعصب دا اظہار فرمایا ہے. تے آپ نے مسکرا کے ایک جواب دیتا سی. آپ نے فرمایا سی اے دراصل تعصب دی بنیاد تے اساں میزائل دا نام غوری نہیں رکھیا، اساں اس بنیاد تے غوری رکھیا بھی پہلے ہندوستان ساڑیاں گلاں تے غور نہیں سی کردا تے جدوں دا بنایا ہن بڑی غور کردا ہے. آپ نہیں بولے ہو یار اونچی آواز. فرمایا یہ تعصب کی بنیاد پہ نہیں بنایا، پہلے ہم باتیں کرتے تھے احتجاج کرتے تھے ہمارے احتجاج پہ غور نہیں ہوتا تھا. جب سے غوری میزائل بنایا ہے تو بڑا غور ہوتا ہے ہمارے احتجاج پہ ہماری باتوں پہ. خیر یہ جو غوری اور پرتھوی کا فلسفہ ہے یہ اسی وقت کا ہے. پرتھوی راجے کا ایک سپاہی آپ کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے بابا تینوں آکھیا جے ہے یہ علاقہ چھوڑ دے. پھر بہ گئے ہیں کدے اتھے بہنا ہے کدے اتھے بہ جانا ہے، تینوں ڈکیا جے ہے اٹھ اتھوں. آپ نے فرمایا تے وجہ؟ انہوں نے آکھیا تینوں سامنے تالاب نہیں نظر آ رہا؟ یہ تالاب راجے نے اٹھانے پینی جگہ ہے، راجے نے اٹھا کے پانی پینے نے تو اٹھ تو.
فرمایا راجے نے اٹھا اتوں ہی پانی پینا ہے، وہ پیڑے ہو جتھے میں بیٹھے ہیں، وہ ادھروں پی لے سن، ادھروں پی لے سن، کسی اور پاسوں پی لے سن۔ آدھا نا زیادیاں گلاں نہ کر، تینوں پہ منع کرنے ہیں، اٹھ تو۔ راجے نے اٹھا نے پانی پینے جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا فقیر نو تنگ کر رہے ہو، میں تے تاں تالاب دے کنارے بیٹھا بھی فقیراں درویشاں وضو کرنا ہوندا ہے تے وضو کر کے اللہ تعالیٰ دی عبادت کردے ہاں، تے چلو پہ اٹھاندے ہو، اجازت ہے تے ایک وضو وستی پانی دا کروا پر لواں؟ انہاں آکھیا پر لے بابا، پر تے پھر اٹھ تو۔ اللہ اکبر۔ میں نہیں، آؤ میں آپ کو خواجہ صاحب کی مستند تاریخ کی کتابوں سے اور ہندوستان کی ہسٹری سے دکھاتا ہوں۔ آپ نے کوزہ ڈالا، پانی بھرنے کے لیے سارے تالاب کا پانی ایک کوزے میں بند کر لیا۔ وہ جڑا سپاہی منع کرن آیا سی نا، اس آکھیا او بابا بھگوان دا نا ہی ایک ایک ہی تے۔ فرمایا تساں جے آکھیا اٹھ، اگوں آدھا بیٹھا رہے واسطہ بھگوان دئی، لیکن ایک کروا پلٹ دے، کروا پلٹتے بیٹھا رہے واسطہ بھگوان۔ آپ نے کروا پلٹیا، پھر اذان دا وقت ہویا، دن دے اندر جے 5 اذاناں ہوندیاں، آپ پھر کھڑے ہوئے، اذان دیتی تے پھر پرتھوی نو چڑھیا غصہ تے پھر چھت تے چڑھ کے آدا ہے، پھر اذان پہ پڑھدا ہے۔ بابا منع نہیں کیتا تساں؟ ایک سپاہی دوبارہ آیا، انہیں آکھیا بابا پہلے تے ساریاں گلاں منیاں، ہن آخری وارننگ تینوں دے رہے ہیں، تو ریڈ سگنل تے ہیں، پہلے تے تو کیتا جا کے دارو دام بابے راجے نو، تے راجے نو آرام آ گیا تے اساں بھی تینوں کچھ نہیں آکھیا، تے ہن اس تو بعد اگر تو اذان پڑھی تے یا پھر تو نہیں رہن لگا تے یاسی نہیں رہن لگیا۔ رو کے آکھیا مولا اپنا نام نہیں لیا، تیرا نام لیا ہے، پھر پہ ڈک دین تے منع پہ کر دین، ہن میں ویکھاں گا سارے مجمع وال، سارے مجمع وال ویکھ کے تے میں جملہ فکرہ آکھاں گا، ایویں نہیں آکھاں گا مولا اپنا نام نہیں لیا، تیرا نام لیا ہے، منع پہ کر دین، پابندی پہ لاندین۔ آواز آئی معین الدین کیوں گھبرا رہے آئیں، راجے دا دعا کن اجے باقی ہے۔ چند دنوں تو بعد بائیں کان دے اندر درد اٹھیا، راجے نے حکیمہ طبیبہ نو بلایا، ڈاکٹراں کیا سانو سمجھ نہیں آ رہا۔ سپاہی کہندا ہے راجا اگے بھی بابے نے جنتر پڑھیا سی، کچھ پڑھیا سی، تینوں آرام آیا ہے، ہن بھی اجازت دے دے بابے کول جاواں، قربان جاواں۔ او سپاہی خواجہ صاحب دی بارگاہ دے اندر آیا، آدھا خواجہ جی بابا جی راجے دے کن دے اندر بڑا درد ہو گیا، ٹیسا پیاں اڑ دیاں، راجہ مر نہ جائے، آؤ مہربانی کرو تے کوئی دم داروں کرو، یہ میں یار اگے کوئی جنتر منتر پڑھیا سنے۔ آپ نے فرمایا گل ذرا غور نال سن، پہلے میں دوائی دیتی ہے، جنتر پڑھیا ہے، میں پہلے دارو دیتا ہے، میں اذان پڑھی ہے، اللہ دا نام لے آؤ، راجے نو آرام آ گیا، انہیں میرے کولو چاوی نہیں پچھی، نظرانہ نہیں دیتا، فیس نہیں دیتی، ہن پہلے فیس تان دم انہاں کیا بابا مر جائے گا ہی راجہ، آج جڑا دم جڑی فیس منگنا دین واسطے تیار آؤ۔ آپ آئے آ کے تے راجے نو آ کے راجہ کس کان دے اندر درد ہے؟ راجہ کہندا ہے بائیں کان دے اندر۔ آپ نے فرمایا میرے کول علاج ہے، تو جاننا ہے، میں کراں گا، آرام آئے گا، لیکن پہلے بھی دوائی دیتی ہے، علاج کیتا ہے، دم پڑیا ہے، تو میرے کولوں جانے چاوی نہیں پچھی، ہن پہلے فیس طے ہوئے گی تاں دم کراں گا۔ راجہ آہدہ بادشاہ دس، راجہ آہدہ بابا دس کے فیس تو لینی ہے؟ 1000 روپیہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، چل میرے کول 10 لے لے، میں مر نہیں پیا، مر جا سہی میں، بڑی سخت۔ فرمایا کٹ، آدھا چل 20 لے لے۔ او بابا واسطہ ہی بھگوان دا 50 لے لے، میرے کول کمی نہیں پیسیاں دی، میں راجہ میں بادشاہ ہاں، ہر چیز میرے کول ہے، 50 لے لے۔ فرمایا نہیں 50 بھی نہیں لینے۔ آدھا ہن پھر کی منگنا ہے؟ میں مر جاساں، میرے کولو ہندوستان دے کسے صوبے دی حکومت منگنا ہے، میں کوئی تینوں صوبہ لکھ کے دین واسطے تیار ہاں۔ مسکرا کے فرمایا فقیرانو زمیناں دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی، زمیناں دی فقیرانو لوڑ کوئی نہیں، دولت دی زمین دولت دی فقیرانو لوڑ کوئی نہیں۔ راجہ کہندا ہے میں مر جاواں گا، بول کے چاہنا ہے
قربان جاواں خواجہ غریب نواز نے اپنی فیس بیان فرمائی. آپ حضرات ذرا توجہ نال سن لو. آپ نے فرمایا میں دولت نہیں لینی، پیسے نہیں لینے، میں کوئی صوبہ نہیں لکھوانا. راجہ کہندا بابا بول تیری کیڑی فیس ہے؟ فرمایا میری فیس ہے کہ آج میرے نال وعدہ کر جب تک میں اجمیر رواں گا نماز دے ٹائم میں اذان پڑھاں گا، پابندی نہیں لائیں گا. مرتا کیا نہ کرتا، آدھا چل پھر بابا اجازت ہے، جب تک رہیں گا اذان تے کوئی پابندی نہیں لگے گی. اس طرح اللہ کے نیک بندوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، دین کی تبلیغ کی ہے. آج یہ دین اگر ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے تو صدقہ ہے ان اولیاء کرام کا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آج نا لوگ، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا سے جب سے ہمارا واسطہ پڑا ہے تو لوگوں کے ذہن بدل چکے ہیں، بڑا انتشار آ گیا ذہنوں میں، اور ایسے واقعات اگر سنائے جائیں اللہ کے نیک بندوں کے تو بڑے سوالات جنم لیتے ہیں نوجوانوں کے ذہنوں میں. اور جب سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مہربانیاں کی ہیں اب تو جناب نوجوان بات نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں حضرت صاحب یہ باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، یہ جو آپ سناتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے، اللہ کے ولیوں کی باتیں، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج اگر ولیوں کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آج خواجہ غریب نواز کے آپ دربار پہ جائیں، آپ کو ہندو بھی نظر آئیں گے، سکھ بھی نظر آئیں گے، مسلمان بھی نظر آئیں گے. ہر مکتبہ فکر کا بندہ خواجہ صاحب کے دربار پہ موجود ہے. خواجہ نظام الدین محبوب الہی، چلیں چھوڑیں ہندوستان جانا تو اب ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ لاہور چلیں. میں جب بھی لاہور جاتا ہوں میں کہا کرتا ہوں مجھے دو بادشاہوں کی قبریں نظر آتی ہیں، ایک دریائے راوی کے آر، ایک دریائے راوی کے پار. دریائے راوی کے آر بادشاہ شاہ جہان کی قبر ہے، یہ 4 ملکوں کا حکمران تھا. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کی قبر پہ، آپ کو بلیاں اور کتے نظر آئیں گے، اور آپ کو مویشی چرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو لوگ وہاں پہ مذاق کرتے اور ٹھٹھے کرتے اور جوئے کھیلتے، تاش کھیلتے اور شرابیں پیتے اور چرس کے گھوٹے لگاتے اور چرس کے سوٹے لگاتے آپ کو نظر آئیں گے. شاہ جہان کی قبر پہ صرف اکیلی شاہ جہان کی قبر نہیں ہے، اس کی بیوی کی قبر بھی ہے، اس کی بیٹی زیب النساء کا مزار بھی ہے. مجھے ایک شعر یاد ہے، میں نے زیب النساء کی قبر پہ پڑھا تھا لیکن وہ اب میرے ذہن سے اتر گیا ہے. کوئی آپ کو لنگر دینے والا، دعا مانگنے والا، قرآن پڑھنے والا، دیوا جلانے والا نظر نہیں آئے گا. آپ دریائے راوی کا پل کراس کریں، آگے جائیں، آگے ایک اور اللہ کے ولی اور بادشاہ کی قبر ہے، اور قبر کے سامنے برآمدہ ہے، اور برآمدے کے آگے لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما. اللہ اکبر. یہ آج اگر یہ ولیوں کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آج ان کی قبروں پہ دیے نہ جل رہے ہوتے، جھنڈے نہ لہرا رہے ہوتے. اللہ کا نیک بندہ، اس کا تعلق کسی بھی قوم قبیلے سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، کسی بھی پات سے ہو، اس کی قبر وہ قبرستان کے اندر ہو یا قبرستان سے باہر ہو، کوئی رستہ قبر تک جائے یا نہ جائے، یقین کریں آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں آپ کو دیا بھی جلتا نظر آئے گا اور جھنڈا بھی لہراتا نظر آئے گا. اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کا پیار عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.